السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا بولنے والا ہوں کوئی جانے نہ جانے، حضور جانتے ہیں. کیا کیا بولوں گا حضور جانتے ہیں، کیا نہیں بولوں گا حضور جانتے ہیں. اب دیکھیے نا، یہ صاحب یہاں سے جا رہے ہیں، کسی کو پتا تھا نہیں، حضور جانتے ہیں. اس یہ محفل کا رنگ کیسا ہے حضور جانتے ہیں، ہمارا مزاج کیسا ہے حضور جانتے ہیں، ہے نا. تو حضور تو لیٹے لیٹے وہاں ہے تو مدینے میں جانتے ہیں، وہ حضور ہے نا. واہ واہ واہ، حضور ہے. ایک بات بتاؤں، جو حضور ہے وہ حاضر ہے، آئے ہائے، اور جو حاضر ہے وہ ناظر ہے. واہ سبحان اللہ، بہت خوب. اور جو حاضر و ناظر ہے وہ موجود ہے، موجود ہے. اور جو موجود ہے وہ زندہ ہے. آئے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. اب آپ یہ سوال کیجئے کہ یہ سب کیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہے نا. تو میں کہہ دوں گا ھذا من فضل ربی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. حضور دیکھ رہے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضور سن رہے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضور کی توجہ ہم پر ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضور کی نظر التفات ہم پر ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. بہت ہم سلام کرتے ہیں، رسول سنتے ہیں، بے شک حق ہے. دیتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، آپ سلام کرتے ہو نا، تو سلام کرنا سنت جواب واجب. اگر کسی امتی نے امتی کو سلام کیا تو جس امتی نے سلام میں پہل کی وہ تو سنت. بے شک. اب جس امتی نے جواب دیا وہ واجب. بے شک. تو امتی سلام کا جواب دے، امتی ہو کر. بے شک. توجہ دیجئے، واجب ہے جی. بے شک حضور، بے شک. سلام کا جواب واجب، تو امتی کو جواب امتی دے آئے ہائے ہائے، تو حیرانی نہیں. بہت خوب. اگر ایک امتی نے امتی کو سلام کیا تو ایک امتی نے سلام کا جواب دیا، اس میں پریشانی نہیں. بے شک. نبی کے جواب دینے میں پریشانی کیوں؟ واہ 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 واہ. جب واجب ہے تو اس واجب سے جب امید آپ کو ایک امتی سے ہے تو نبی سے کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عرش نصیب، علماء اہل سنت. آپ دیکھیے وہ حضور ہے نا. اب کیا بتاؤں، قطرے قطرے میں حضور ہے، جلوے جلوے میں آئے ہائے ہائے ہائے، حق ہے حضور، حق ہے. مہک میں حضور ہے، گلشن میں حضور ہے، چہک میں حضور ہے، ستاروں کی چمک میں حضور ہے، شعاؤں میں حضور ہے، زمین میں حضور، آسمان میں حضور، مکان میں حضور، لا مکان میں حضور. بے شک حق ہے، حق ہے. حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. آئے ہائے، واہ واہ واہ، بہت خوب. سبحان اللہ. معراجی آئی امام اہل سنت محدث بریلوی نے، وہ قصیدہ لامیہ جس کا کوئی جواب نہیں، پورے معراج کے فلسفے کو سمیٹ کر بہت خوب، بہت خوب. اشعار میں پیش کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. شاعر تو بہت ملیں گے جو شعر کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اسی لیے ایک بات یاد کریں، وہ جو شاعری پر ناز کرتا ہے وہ صرف شاعر ہوتا ہے. شاعری جس پر ناز کرتی ہے وہ احمد رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرش نصیب. شاعری جس پر ناز کرتی ہے وہ سرکار سیدی علی حسین اشرفی جیلانی ہوتا ہے. شاعری جس پر ناز کرتی ہے وہ محدث اعظم ہند
واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، بہت خوب حضور. اب یہ پوچھو صاحب یہ کیسے؟ تو ہر سوال کا جواب ایسے ھذا من فضل ربی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ ھذا من فضل ربی. ہم رمضان آئے گا روزہ رکھیں گے کیوں؟ ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ، بہت خوب. ہم نبی پر سلام کرتے پڑھتے ہیں کیوں؟ ھذا من فضل ربی، بے شک. ہم قیام تعظیمی یہ ہمارا مقدر ہے. واہ 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 واہ، قیام تعظیمی جلسے کے بعد ارے سنیو ہم کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں. اب اگر کوئی پوچھے ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب یہ ہے ھذا من فضل ربی. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. حق ہے حضور، حق ہے. ہماری دیکھیے یہ ہتھیلی ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ انگلی ہے حرکت کر رہی ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ. زبان چل رہی ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. زبان اس وقت حالت تکلم میں ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. کان سنتے ہیں یہ رب کا فضل ہے. بہت زبان خوب. بولتی ہے رب کا فضل ہے. آنکھ دیکھتی ہے رب کا فضل ہے. دماغ سوچتا ہے رب کا فضل ہے. کیا کہنا ہے حضور. اور راشد مکی تو یہ جملہ بھی آپ کو دے رہا ہے کہ اس وقت میں خطابت کا فریضہ کرسی خطابت پر بیٹھ کر انجام دے رہا ہوں نصیر ملت کے سامنے. یہ بھی میرے رب کا فضل ہے. سبحان اللہ. یہ بھی میرے رب کا فضل ہے. تو آج کے سننے والے صرف یہ سامعین نہیں ہے، ایک وہ ہے جو زمین پر ہے، ایک وہ ہے جو زمین میں ہے. تم بھی سن رہے ہو استاد العلماء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم پاک، فیضان حضور استاد العلماء. ہمیں علم کی دولت ملی یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمارے پاس تقویٰ ہے رب کا فضل ہے. عملی زندگی ہے رب کے رب کا فضل ہے. ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں رب کا فضل ہے. یہ ہم میرے رب کا فضل ہے. حضور کے اسوا پر عمل کرتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے. ہم قیام کرتے ہیں میرے رب کا فضل ہے. سجدہ کرتے ہیں میرے رب کا فضل ہے. ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بھائی؟ میرے رب کا فضل ہے. فضل ہے. کیا کہنا ہے حضور. فضل کی کوئی حد نہیں ہوتی، فضل کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اسی لیے سنیو ہائے ہائے، اگر کسی غریب کے لیے تمہارا ہاتھ اٹھے تو دل میں یہ نیت کر لینا یہ ہاتھ جو اٹھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. میں مدد نہیں کرتا ہوں کسی کی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اگر گرتے ہوئے کو سنبھالو یہ میرے رب کا فضل ہے. اگر کسی بے سہارے کو سہارا دو تو نیت کر لو یہ میرے رب کا فضل ہے. اگر کسی دلدل میں پھنسے ہوئے باہر نکالو تو سمجھ لو یہ میرے رب کا فضل ہے. تو ہمیں شریعت ملی یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں دین ملا یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں اسلام ملا ہمیں یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں نعمتیں ملی یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں برکتیں ملی یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں سعادتیں ملی یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمیں برزخی زندگی اچھی ملے گی یہ میرے رب کا فضل ہے. ہماری آخرت اچھی ہوگی یہ میرے رب کا فضل ہے. حساب کتاب صحیح ہوگا یہ میرے رب کا فضل ہے. اور ہم آخر میں جنت میں جائیں گے یہ میرے رب کا بہت کو سبحان اللہ. مجھے بتاؤ سب کچھ تو رب کا فضل ہے، سب سے بڑا فضل کون؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا ہے حضور. بے شک بے سب سے شک. بڑا رب کا فضل کون؟ اب تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہائے ہائے، آج میرا موڈ ہے مفتی صاحب دیکھیے جانشین استاد العلماء یہ ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. بے شک حق ہے، حق ہے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. یہ ہم نے نہیں شروع کیا ہائے ہائے، ہمارے بزرگوں نے کیا. سبحان اللہ. بناسیوں کی چھوچے کو اگر کوئی الگ کرنا چاہے ہائے ہائے، وہ الگ ہو جائے گا مگر یہ دو الگ نعرہ تکبیر، فیضان حضور نصیر ملت، عرس نصیری، اشرفی دلہا. کیا تعلق ہے یہ روحانی رشتہ ہے.
جسمانی رشتوں میں تو کہیں پھوٹ پھاٹ ہو سکتی ہے، مگر جو روحانی رشتے ہیں بے شک اس میں تسلسل تو میں آج دو موڈ لے کر کے بیٹھا ہوں، ایک مدرسے کا اور دوسرے خانقاہ کا، بے شک حق ہے، سبحان اللہ، اور دونوں سب کی ضرورت ہے، حق ہے، صرف مدرسے سے کام نہیں چلے گا اور صرف خانقاہ سے بھی کام نہیں چلے گا، بے شک اسی لیے ہمارے بزرگوں نے دونوں چیز ساتھ ساتھ رکھا، سبحان دارالعلوم اللہ، بنایا، خانقاہ بھی رکھا، خانقاہ مدرسہ دونوں ساتھ ساتھ ایک علم دیتا ہے، ایک عشق دیتا ہے، آئے ہائے سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ایک عالم بناتا ہے، دوسرا عاشق بناتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک جگہ سے علم، دوسری جگہ سے معرفت، دونوں کی ضرورت ہے۔ جی مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ آئے ہائے، اب اس کا میں مطلب بیان کروں، مولوی رہا، روم کا مولانا بن سکا، بے شک حق ہے، علم تھا مولانا بن سکا، شریعت کا علم، طریقت کا علم، حقیقت کا علم، معرفت کا علم، مولانا بن سکا، پوری مسندی لکھ ڈالی، آئے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، مگر مولوی تھا مولانا بنا، بے شک مگر جب شمس تبریز کی غلامی کا پٹا گلے میں پڑا آئے ہائے، آئے ہائے، تو اب روم کا مولوی نہ بنا، مولا بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا سمجھے؟ یہ مدرسے مولوی بناتے ہیں مگر مختوم مشرف کی خانقاہ مولا بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم آباد، عرس مسیح، واہ 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 واہ، دارالعلوم دانا بناتا ہے، خانقاہ دیوانہ بنا، گانا بناتا ہے، بہت خوب حضور، بے شک مدرسوں میں پڑھایا جاتا، بے شک، پڑھایا جاتا جی اور خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے، پلایا آئے ہائے سبحان اللہ، اچھا اب دیکھیے، پڑھایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ حضور استاد العلماء نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دو شخصیتیں ہیں، جی ایک نے پڑھایا، ایک نے پلایا۔ پلایا، حق ہے، حق ہے، صدقتا حضور، صدقتا، بے شک، جس نے نصیر ملت کو پڑھایا وہ صدر الافاضل، آئے ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، حق ہے، استاد العلماء کو پڑھایا وہ صدر الافاضل، آئے ہائے، اور جس نے پلایا آئے ہائے، وہ شبیہ بہت خوب حضور، عربی حسین اشرفی جیلانی۔ بے شک، تو کچوچھا سے انہوں نے پیا ہے، جی مراد آباد سے پڑھا ہے، جی جی بے شک، پڑھائی اور پلائی، آئے ہائے، اسی میں ہوئی ہے ڈھلائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ جی جی اب آپ دیکھیے صدر الافاضل کے علم کی برکتیں یہاں تک پہنچی، جی حق ہے، اب انہوں نے یہاں نہیں رکھا اپنے پاس، جی اب انہوں نے جس کو پڑھایا وہ شمس العلماء۔ آئے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے کہا کون ہے مفتی غلام مصطفیٰ اشرفی؟ آئے ہائے، سبحان اللہ، اپنے زمانے میں ان کی نظیر نہیں تھی، بے شک حق ہے، چاہے منطق ہو چاہے فلسفہ ہو، اس فقیر نے بھی ملا حسن ان سے پڑھی، آئے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شرح تہذیب بھی پڑھی، میقات بھی ان سے پڑھی، ملا حسن بھی پڑھی، اصول الشافعی بھی ان سے پڑھی میں نے، سبحان اللہ، اور اس طرح سے میں نے پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ شرح تہذیب پڑھو مگر پہلے متن جو تہذیب ہے زبانی یاد کر کے سناؤ۔ آئے ہائے، حق ہے، پھر میں نے زبانی تہذیب سنایا، خوش ہوئے تو شرح تہذیب پڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے زمانے میں انوکھے بہترین استاد آئے شمس العلماء مفتی غلام مصطفیٰ اشرفی، ان کے استاد ہائے، کیا کہنا ہے، بہت خوب حضور، بہت خوب، روحانی تعلق
رشتہ نصیر ملت کا کچوچا شریف سے ہے، جی مگر ایک میرا بھی تعلق ہے۔ جی حق ہے۔ میرے استاد مفتی غلام مصطفیٰ، آئے ہے ان کے استاد حضور نصیر ملت، آئے ہے نا، تو مفتی غلام مصطفیٰ میرے استاد اور نصیر ملت دادا استاد۔ آئے ہے سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور استاد العالم، سیمانچل والوں، حق ہے حق ہے، آئے ہے۔ میں سیمانچل کی عوام سے مخاطب ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اس پہ بنگال بہار سب لے لیجیے۔ جی جی آج جو علمی فیضان ہے آپ کے درمیان، جو برکتیں ہیں، یہ سب استاد العلماء کے ہی شاگرد ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ؟ جی حق ہے، یا بلا واسطہ؟ سب انہی کا علمی فیضان ہے۔ حق ہے حق ہے حضور، حق ہے۔ اسی لیے سیمانچل والوں سب کو بھول جانا مگر نصیر ملت کو نہ بھولنا۔ آئے ہے حق ہے حضور، حق ہے، سبحان اللہ۔ آج جو علم گھر گھر آئے وہ استاد العلماء کی دین ہے، حق ہے بے شک، سبحان جو اللہ، ذریت ہے یہ ان کی محنت ہے۔ حق ہے، علم اس علاقے میں جو زندہ ہے وہ ان کی خدمت کا نتیجہ۔ بے شک، تو علم اور تقوی جب کسی پیکر میں جمع ہوتے ہیں آئے ہے، تو مولانا نصیر الدین ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب آپ دیکھیے، اتنا علم تھا، اتنا تقوی تھا، عمل تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ عاجزی، خاکساری۔ حق ہے لگتا تھا کہ اتنے بڑے ہیں، جی، یہ تواضع، یہ خاکساری، یہ انکساری، یہ خود حضرت کا یہ بتلا رہا، یہ ادائیں بتا رہی ہے کہ واقعی بڑے تھے۔ بے شک، اسی لیے ان کو بڑے مولانا صاحب کہا جاتا ہے۔ جی سبحان اللہ، حق ہے، اچھا ایک بات اور ہے، بڑے مولانا صاحب میری معلومات کی یہ تنہا حضرت ہی کو کہا جاتا ہے۔ جی 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 حق ہے، صحیح بات ہے حضور، بے شک، وہ جیسے علم ہو گیا، اگر کہا جائے بڑے مولانا کے وہاں جا رہے ہیں، بڑے مولانا نصیر ملت، جی حق ہے حضور، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا ہے سب چھوٹے چھوٹے ہیں، سب چھوٹے چھوٹے، جی 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 حق ہے حق ہے، مولانا ہے سب چھوٹے کمی چھوٹے، نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ بڑے مولانا ہیں۔ جی سبحان اللہ، حق ہے حضور، اور چھوٹے چھوٹے اسی بڑے کی چھتر چھایا، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، تو اگر چھوٹے چھوٹے اپنے بڑے کے سائے میں ہو ٹھیک سے تو ان کے قدم کبھی لڑکھڑائیں گے نہیں، جی قدم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، ہے نا؟ اسی لیے میں چھوٹے چھوٹے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بڑے کی چھتر چھایا میں رہو، بڑے کی کچھ کہنا آپ کو، بڑے کی اس کے سائے میں رہو۔ ایک بڑا پناسی میں لیٹا ہے جی اور چھوٹے چھوٹوں کو نواز رہا۔ بے شک، یہ وہ ذات تھی جو مجمع البحرین تھی، آئے حق ہے حق ہے، سبحان اللہ، عالم بھی، عارف بھی، جی اسلاف کی یادگار بھی، اپنے استاد کی امانت، صدر الافاضل کی امانتوں کے امین، مرشد بلاسانی سرکار سید علی حسین اشرفی جیلانی کی روحانیت کے امین، بے شک، استاد العلماء۔ مجھے بتائیے دنیا سے گئے کچھ چھوڑا؟ اتنے بڑے تھے، چھوٹے چھوٹے کے پاس بڑے بڑے مال ہیں، جی مگر میں نے ایک بڑے کی زندگی دیکھی، کچھ نہیں، آئے حق ہے حضور، حق ہے، اپنی زندگی میں ایک کمرہ بھی پکا نہیں بنا سکے، جھوپڑی میں رہے، ہے نا؟ یہاں تو محل نہیں کھڑا کیا، مگر جہاں گئے ہیں ان کے لیے پہلے سے قدرت نے محل تیار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرات، آپ اندازہ لگائیں تو جو کچھ آپ کو سب کو ملا یا مل رہا ہے، جی وسیلہ کون؟ حضور۔ جی قرآن ملا، وسیلہ کون؟ دین ملا، وسیلہ کون؟ اسلام ملا، وسیلہ کون؟
کلمہ ملا وسیلہ کون؟ عبادتیں ملی وسیلہ کون؟ حضور جو نماز ہم ادا کرتے ہیں وسیلہ کون؟ جی حضور یہ رمضان کی جو نعمت ہمیں ملی ہے وسیلہ کون؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی ہیں، مگر سب سے بڑی نعمت بے شک حضور، حضور حق ہے حق ہے سب سے بڑی نعمت خدا کی میرا نبی، اگر وہی نعمت نہ ہوتی تو کوئی نعمت نہ ہوتی۔ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ میرا نبی کعبۃ اللہ سے زیادہ قیمتی۔ ہائے 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 واہ 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 بہت خوب آپ ذرا سوچیں، کعبہ افضل، بے شک کعبہ افضل افضل، بالکل صحیح ہے، جی اس پر سب کا اجماع ہے، کعبہ افضل افضل، اللہ کا گھر ہے، جی سارے فقہائے کرام سارے ائمہ کا اس میں اجماع ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ وہ جگہ جو جسم رسول سے مس ہے یا جسم رسول جس جگہ ہے وہ جگہ کعبہ سے افضل، واہ سبحان اللہ وہ جگہ کعبہ ہی نہیں عرش اعظم سے افضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر بھی سارے فقہا کا اجماع ہے کہ وہ جگہ جو جسم مصطفیٰ سے لگا ہے وہ کعبہ سے افضل، کعبہ سے افضل سبحان اللہ عرش سے افضل۔ بے شک اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ سب سے بڑی نعمت، جی حق اگر وہ نعمت نہ ہوتی تو کوئی نعمت نہ ہوتی، وہ نعمت نہ ہوتی، ارے نعمت ہم یہ جو ہم زبان سے نعمت نعمت کر رہے ہیں نا، ہم ہی نہ ہوتے، جی حق ہے اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا وہ اپنے محبوب کے لیے، لولاک لما خلقت الافلاک، جی حق ہے اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، بے شک اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو نہ پیدا کرتا۔ اب تیسری حدیث قدسی سن لو، لولاک لما اظہرت ربوبیتی، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ ہائے ہائے میں نے دنیا بنایا تمہارے لیے، آخرت بنائی تمہارے لیے، میں نے چاند سورج ستارے بنائے تمہارے لیے، میں نے زمین بنایا تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، فلک تمہارے لیے، کہکشاں تمہارے لیے، جنت بنائی تمہارے لیے، پلسرات تمہارے لیے، میزان تمہارے لیے، حوض کوثر تمہارے لیے، ہم کو زندگی ملی تمہارے لیے، میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا۔ مجھے بتاؤ وہ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو بغیر مصطفیٰ کے ہے نا؟ تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے، بے شک میرے سرکار کی شان دیکھو، عظمت مصطفیٰ دیکھو، مقام مصطفیٰ دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے محبوب میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا اگر تم نہ ہوتے، سبحان اللہ سبحان تم اللہ نہ ہوتے تو میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا تمہارے لیے یہ بنایا تمہارے لیے وہ بنایا تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، نباتات تمہارے لیے، جمادات تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، بحر و بر سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے لیے، اے محبوب سب کچھ میں نے بنایا تمہارے لیے۔ اب جب تمہارے لیے کی بات چلی تو ردیف بن کے تیار ہو گئی، جب ردیف تیار ہو گئی تو امام محمد رضا کا قدم چلنے لگا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو چاہا تمہارے لیے، ارے بدن میں ہے دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس نصیب جشن دستار بندی علماء اہل سنت اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، اسی عظیم نعمت کا صدقہ ہے جو ساری نعمتیں ہمیں ملی، سبحان اللہ جو ساری نعمتیں ہمیں ملی ہے۔ میرے دوستو اب ہماری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری کہ ہم ان نعمتوں کو جو ملی ہے اس پر اپنے رب کا شکریہ ادا کریں،
ہم نماز پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں، حاذا من فضل ربی، روزہ رکھتے ہیں، حاذا من فضل ربی، نماز میں قیام کرتے ہیں، ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ادب سے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ حاذا من فضل ربی، اے دیکھ دو دوستو، میرے پاس مجھے علم اللہ نے دیا، حاذا من فضل جی جی ربی، بے شک، مجھے عمل کی توفیق دی، حاذا من فضل ربی، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حاذا من فضل ربی۔ اب ایک بات بتاؤ، ہمیں صحابہ ملے، حاذا من فضل ربی، ہمیں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا ملی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ہمیں علی مرتضیٰ ملے، ابو بکر صدیق ملے، یہ میرے رب کا فضل ہے، فاروق اعظم ملے، یہ میرے رب کا فضل ہے، عثمان غنی ملے، یہ میرے رب کا فضل ہے، شیر خدا ملے، یہ میرے رب کا فضل ہے، شہزادی کونین ملی، یہ میرے رب کا فضل ہے، حسن مصطفیٰ ملے، یہ میرے رب کا فضل ہے، حسین شہید کربلا ملے، یہ میرے رب کا فضل ہے، زین العابدین میرے رب کا فضل، امام محمد باقر میرے رب کا فضل، جعفر صادق میرے رب کا فضل، میرے رب کا فضل، امام موسیٰ کاظم میرے رب کا فضل، امام علی رضا میرے رب کا فضل، امام تقی، امام نقی میرے رب کا فضل، امام حسن عسکری یہ میرے رب کا فضل، عبد القادر جیلانی یہ میرے رب کا فضل، عطا رسول خواجہ اجمیری یہ میرے رب کا فضل، قطب الدین بختیار کاکی یہ میرے رب کا فضل، بابا فرید گنج شکر یہ میرے رب کا فضل، خواجہ نظام الدین اولیاء یہ میرے رب کا فضل، مخدوم علاء الدین صافی کریری میرے رب کا فضل، مخدوم علاء الحق پنڈوی میرے رب کا فضل، نور قطب عالم پنڈوی میرے رب کا فضل، مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی میرے رب کا فضل، عبد الرزاق نور العین میرے رب کا فضل، سرکار علی حسین میرے رب کا فضل، سرکار کلام مختار اشرف میرے رب کا فضل، میرے رب کا فضل، اور جس کے عرس میں آئے ہو واہ کہاں آئے ہو، کہو میں اپنے رب کے فضل میں آیا، اپنا فضل حاصل کر، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب اجمیر جانے والوں چھٹی شریف میں آپ جاتے ہیں نا، کہاں جاتے ہیں؟ خواجہ اجمیری کے وہاں جاتے ہیں، ہے نا، پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، ایک راؤنڈ مار کے آتے ہیں، قبر چومتے ہیں، قبر چومتے ہیں، ہے نا، قبر چومتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے کہے قبر چومتے ہو، جواب دو میں قبر نہیں چومتا، میں قبر نہیں چومتا، میں قبر نہیں چومتا، کیوں دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں قبر نہیں چومتا، بلکہ میں اپنے رب کے فضل کو چوم رہا ہوں، میں اپنے رب کے فضل کو چوم رہا ہوں، میں تربت اشرف نہیں چومتا ہوں، رب کے فضل کو چومتا ہوں، میں ولیوں کی چوکھٹ نہیں چومتا ہوں، رب کا فضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا نسخہ ہے حضرت، بے شک حق ہے حضرت، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے رب کا فضل ہے، فضل جی جی، اہل بیت رب کا فضل، صحابہ رب کا فضل، تابعین تبع تابعین، خواجہ حسن بصری سے لے کر اب تک قیامت تک بے شک سلسلہ رہے گا، میرے رب کا فضل، رب کا فضل کبھی ختم ہوگا؟ نہیں، بولو، یہ جو بھارت کے مسلمان ہیں نا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بے شک، میں آپ دیکھیے آپ کو ایسا جوڑ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی توڑنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائے گا مگر تم نہیں ٹوٹو گے۔ بے شک، کیا کہنا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو ہلکے میں نہ لو، آئے ہائے ہائے، یہ جو 25-30 کروڑ جو بھی ہیں، ہے نا، ان کو ہلانا آسان نہیں ہے۔ بے شک، اگر کوئی پوچھے کیوں صاحب نہیں ہلانا آسان ہے، ارے میں نے کہا کتنے اردھان پردھان آتے ہیں جاتے ہیں، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اشارے کی زبان سمجھو، یہاں کے مسلمانوں کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی پوچھے کیوں تو میں کہوں گا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بے شک، بے شک، تو ہم فضل ربی کی بنیاد پر کل بھی ہمارا وجود تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ بے شک، بے شک، مسلمان کل بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے۔ اسلام بھی زندہ رہے گا اور اسلام کے ماننے والے بھی زندہ رہیں گے۔ بے شک، حق ہے حق ہے، میرے رب کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں بے شمار نعمتیں، دولتیں، برکتیں، سعادتیں، شہرتیں، عظمتیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے عطا کی۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، نہ وہاں دینے میں کمی ہے نہ میرے بانٹنے میں کمی ہے، خدا دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں، خدا دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں۔
اللہ نعمتیں عطا کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ان نعمتوں کو تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے نبی قاسم ہیں. انما انا قاسم، میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے. اچھا یہ بتائیے، ایک بات کہوں نکتے کی، پوائنٹ کی، بانٹے گا کون؟ جو حاضر. تقسیم کون کرے گا؟ جو موجود ہو. بانٹے گا کون؟ جو زندہ ہو، حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو. دینے والا موجود، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بانٹنے والا وہ موجود نہ ہو؟ دینے والا زندہ ہو، بانٹنے والا نہ ہو. دینے والا ہو، بانٹنے والا نہ ہو. آج بھی میرے نبی بانٹ رہے ہیں. پہلے کھل کر، اب پردے کے پیچھے بانٹ مصطفیٰ رہے. پہلے تو سرکار بظاہر کائنات کی نگاہوں کے سامنے تھے، حضور بانٹتے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے. آج حضور بانٹ رہے، لوگ دیکھ نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ نظر کہاں ہے کہ ہم سرکار کو دیکھیں. حضور زندہ ہے تو پھر زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ارے بھائی دکھائی دے، کیسے دیں گے؟ ہمارے پاس نظر کہاں ہے؟ اور جو نظر آئے وہ حضور کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو راستہ دیکھنے کے لیے ہے. کیا بات ہے، مصطفیٰ زندہ ہے، نظر چاہیے. لاؤ غوث اعظم کی نظر، لاؤ خواجہ اجمیری کی نظر، لاؤ مخدوم سمنانی کی نظر، لاؤ ولی کی نظر. جب تمہاری نظر سے کسی ولی کی نظر ٹکرائے گی تو تم بھی نظر والے ہو جاؤ گے. جب نظر والے ہو جاؤ گے تو مدینے والا نظر آئے. تو میرے سرکار ہیں. اب جب حضور مان لیا تو یہ بھی مان لو کہ سرکار زندہ ہے نا. جب حاضر ہے تو زندہ ہے، جب زندہ ہے تو موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں رسول دیکھتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں رسول دیکھتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں رسول سنتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں رسول سنتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے میرے سرکار کی شان. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے امام اہل سنت کی زبان دو مصرے میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے. چشم عالم سے، یہاں میں ٹھہر کر تھوڑا سا وضاحت کر دوں. چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، مٹ جانے والے نہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ مٹنا اور ہے، چھپنا اور ہے. جو چھپتا ہے وہ مٹتا نہیں، کیا بات ہے. اور جو مٹتا ہے وہ چھپے گا کیسے؟ وہ تو مٹ گیا. تو چشم عالم سے چھپنے والے، مٹنے والے نہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھڑی میں کیا بج رہا ہے؟ 11:30. اب بتائیے سورج مٹا ہے کہ چھپا؟ بھارت میں چھپ گیا رات، برطانیہ میں نکلا ہوا ہے، وہاں دن. یہاں رات وہاں دن. سورج ایک ہے کہ دو؟ ہندوستان میں چھپا رات، انگلینڈ میں نکلا دن. ایک سورج. الگ الگ ہوتا تو شبہ ہو سکتا تھا. کیا بات کہ بھائی وہاں کا سورج اور ہے، یہاں کا سورج اور ہے، مگر سورج تو ایک ہی ہے نا بھائی. تو سورج چھپا ہے، مٹا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب آ گئی تو ایک جملہ دوں کہ جب مادی آسمان کا سورج مٹتا نہیں ہے تو آسمان نبوت و رسالت کا سورج کیسے مٹے گا؟ جب مادی آسمان کا سورج مٹتا نہیں تو آسمان نبوت کا سورج کیسے مٹے گا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہاں پر ایک اور لطیف نکتے کی طرف اشارہ کروں کہ ہمارے علماء کا ذہن نہیں گیا. فاضل بریلوی یہ نہیں کہہ فرما رہے کہ وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ ہے واللہ. اگر یہ کہتے تو مصرع صحیح ہوتا، وہ ضم بھی صحیح ہوتا. وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ زندہ ہے واللہ. نہیں، تو زندہ ہے. واہ 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 واہ. تو زندہ ہے، تو زندہ ہے. لفظ تو بتا رہا ہے کہ سامنے جمال مصطفیٰ ہے، سامنے جلوہ مصطفیٰ ہے.
فاضل بریلوی کے اس مصرے کو کس نے کیا سمجھا وہ مجھے نہیں معلوم، میں نے جو سمجھا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جس وقت وہ زبان سے یہ کہہ رہے تھے تو زندہ ہے، واللہ ایک طرف زبان سے مصرے کی تلاوت ہو رہی تھی، دوسری طرف مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی تھی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، عرس نصیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں عظمت و رفعت و شوکت و حسن و جمال والا نبی ملا، میں اس بارے میں کیا کہوں؟ ھذا من فضل، واہ واہ، اس نبی کی غلامی ملی، ھذا من فضل ربی، اس نبی کی امتی ہے، ھذا من فضل ربی۔ اتنی دیر تک آپ کیوں یہاں بیٹھے؟ ھذا من فضل ربی۔ کب تک رہیں گے؟ جب تک جلسہ رہے گا، رات بھر یہاں بیٹھیں گے اور نصیر ملت کی بارگاہ میں حاضری پہ حاضری لگاتے رہیں گے۔ اگر کوئی پوچھ لے کیوں تو جواب یوں، ھذا من فضل ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔